بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ نور ولایت کے اس پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا جو یہ پروگرام ہے یہ خواتین سے ریلیٹڈ ہے، اور جس کا موضوع تھا قرآن میں نامور خواتین۔ تو آج بھی ہم اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں اور اسی پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ معزز ناظرین، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ عورت اپنی ذات میں ایک وہ تناور درخت ہے کہ جو ہر طرح کے سرد اور گرم حالات میں دلیری سے مقابلہ کرتی ہے۔ عورت کو اگر اسلام سے پہلے معاشرے میں کوئی اہمیت حاصل نہ تھی، لیکن اسلام کے آنے کے بعد عورت اور مرد کو برابر کا حقوق دیے گئے، برابری اس کو عطا کی گئی ہے۔ تو جیسا خواتین ہمیں مختلف پہلو میں نظر آتی ہیں، تاریخ اسلام میں اور قرآن و حدیث میں جن خواتین کا بہت ہی زیادہ ذکر کیا گیا ہے اور ان کو نامور قرار دیا گیا ہے، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے اسٹوڈیو میں حاضر ہے ہمارے ساتھ اسلامی اسکالر محترمہ مصباح نقوی صاحبہ۔ چلتے ہیں ان کی طرف اور اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم محترمہ مصباح نقوی صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ محترمہ، جیسے آپ نے پچھلے پروگرام میں جو ہمارا موضوع تھا قرآن میں نامور خواتین، تو بہت ہی مفید گفتگو ہوئی تھی اس پر۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسی گفتگو کو مزید آگے بڑھایا جائے۔ جیسے محترمہ، ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں بہت ساری ایسی خواتین ہیں کہ جن کو مثلا دیکھا جاتا ہے احادیث میں بھی، اور مطالعہ جب کیا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے ان خواتین کا ذکر کیا ہے اور ان کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ اور ایسی بہت ساری قرآن میں ہمیں آیات بھی نظر آتی ہیں کہ جو خواتین کے نمونے عمل پر عکاسی کرتی نظر آتی ہیں۔ تو آج ہمارا پہلا جو آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ خواتین میں ادب اور حیا کے حوالے سے جو قرآن نے کن خواتین کو بطور نمونہ پیش کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا کہ ہم نے اسی مفید موضوع پر مزید بولنے کا آپ نے مجھے موقع دیا۔ بہت اہم سوال ہے کہ جو آپ نے کیا۔ عفت اور حیا اور ادب خاتون کے زیور کی مانند ہیں، اور یہ وہ صفات ہیں کہ جس سے اگر ایک خاتون مزین نہ ہو تو یقیناً وہ مقام کہ جس کی وجہ سے اس خاتون کو یہ مقام دیا گیا اس سے بہت دور ہو جائے گی۔ قرآن ان صفات کا تذکرہ کرتا ہے اور بطور نمونہ کچھ خواتین کو بیان کیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی بعض آیات جناب شعیب کی بیٹیوں کا تذکرہ کرتی ہیں، اور جب جناب موسیٰ کو مصر سے فرعون نے نکال دیا اور جناب موسیٰ مصر سے دور آ گئے، تو انہوں نے جس علاقے میں پہنچے وہاں پر دیکھا کہ جب آپ استراحت کے لیے بیٹھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک مجمع لگا ہوا ہے، بہت سارے لوگ جمع ہیں، ایک کنواں ہے، سب وہاں سے پانی بھر رہے ہیں، اور دو خواتین ہیں کہ جو پانی بھر کے اپنے جانوروں کو پلانا چاہتی ہیں، اور باقی سب مرد ہیں کہ جو ان کو آگے جانے نہیں دے رہے۔ تو جناب موسیٰ آگے بڑھے اور انہوں نے ان کی مدد کی اور انہیں پانی بھر کے دیا، اور پھر ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی مرد کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ اس لیے کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں اور بیمار ہیں اور وہ اپنے گھر میں ہیں، تو ہم ہی اپنے گھر کا کام کرتی ہیں۔ اب یہاں پر مفسرین ان کی اس گفتگو سے کچھ نتائج نکالتے ہیں۔ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ ان کے لیے اجنبی تھے، یعنی ایک عورت جب ایک اجنبی سے گفتگو کرے تو مختصر گفتگو کرے، یعنی اس کی عفت کا تقاضا یہ ہے، اس کی حیا اور پاک دامنی کا تقاضا یہ ہے کہ بہت لمبی تفصیل بیان نہ کرے۔ اچھا نہیں ہے کہ ایک اجنبی سے بہت زیادہ تفصیلاً بات کرے، بلکہ مختصر کرے، جیسے انہوں نے مختصر ایک جملے میں جواب دیا۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ خواتین بہنیں جو دونوں ہیں جب واپس پہنچیں تو جناب شعیب نے ان سے سوال کیا کہ ہر روز تو آپ بہت دیر سے واپس آتی ہیں، آج آپ اتنی جلدی کیسے آ گئیں؟ یہاں پر آغا محسن کراتی ایک ہدایت کرتے ہیں ہماری، اور یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارا بچہ جلدی گھر آ جائے تو ہم شاید خوش ہو جائیں کہ آج جلدی آ گیا ہے، لیکن یہ کہ جلدی آنے کی بھی وجہ پوچھیں بچے سے، کہ جیسے قرآن ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ جناب شعیب ہوا کہ کیوں اتنی جلدی آ گئے۔ جی بالکل، تو وہ ان سے سوال کرتے ہیں کہ آج آپ اتنی جلدی کیسے آ گئیں؟ تو ان کی بیٹیوں نے جواب دیا کہ ایک شخص تھا کہ جس نے ہماری مدد کی پانی بھرنے میں، اور چونکہ جلدی ہم اپنے مقصد تک پہنچ گئے تو ہم جلدی واپس آ گئے۔
اور جیسا کہ پورا قصہ قرآن بیان کرتا ہے کہ پھر جناب شعیب نے ان سے کہا کہ اس شخص کو گھر لے کر آئیں، اور پھر جب دوبارہ یہ دونوں بہنیں جاتی ہیں اور جناب موسیٰ کو گھر لے کر آتی ہیں تو کہتے ہیں کہ انہوں نے جناب موسیٰ سے کہا کہ آپ آگے چلیں، ہم آپ کے پیچھے چلیں گے. یعنی یہاں پر ان خواتین کی عفت اور پاک دامنی کو بہت صراحت کے ساتھ قرآن بیان کرتا ہے کہ جناب موسیٰ سے کہا کہ آپ آگے چلیں، ہمارے پیچھے نہ چلیں، تاکہ ہمارا جو جسم ہے، حالانکہ باحجاب تھیں، چادروں میں تھیں، ایسا نہیں تھا کہ مثلا باحجاب نہیں کا جو پردہ ہوتا ہے اس سے میزن ہو. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ بعض کتابوں نے یوں تذکرہ کیا ہے کہ جناب موسیٰ نے پوچھا کہ اگر میں آگے چلوں تو مجھے راستہ کیسے پتہ چلے گا آپ لوگوں کے گھر کا؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ ایک پتھر اٹھا کر آگے پھینکتی جائیں گی تو آپ اس پتھر کے ذریعے سے آپ کی رہنمائی کریں گے کہ آپ ہمارے گھر تک پہنچ جائیں گے. لیکن اس بات کو قبول نہیں کیا کہ جناب موسیٰ ان خواتین کے پیچھے چلیں. تو یہ ان کی عفت اور پاک دامنی کا تقاضا تھا، اور اسی وجہ سے خداوند متعال نے ان کو مقام دیا کہ جناب موسیٰ نے ان کی حیا اور پاک دامنی کو دیکھتے ہوئے جناب شعیب سے کہا کہ میں آپ کی بیٹیوں میں سے ایک سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ جناب موسیٰ کی زوجہ بنی اور جناب موسیٰ کے ساتھ ان کے مشن میں مصر تک آئیں اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ادب کا ایک اور خوبصورت منظر جو قرآن بیان کرتا ہے وہ جناب بلقیس کے حوالے سے ہے کہ جو ملکہ سبا تھیں، اور سبا کی ملکہ تھیں، ان کی سلطنت بہت وسیع تھی، ان کا محل اور ان کا تخت بہت مشہور تھا اور لوگ اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے. جناب سلیمان نبی کا دور تھا، اور قرآن بیان کرتا ہے کہ ہدہد کہ جو ایک پرندہ ہے اس نے جناب سلیمان کو آ کر ملکہ سبا کی سلطنت کے بارے میں بتایا کہ ان کی سلطنت بہت وسیع ہے لیکن وہ گمراہ لوگ ہیں اور وہ آفتاب پرست ہیں، سورج کی پرستش کرتے ہیں. جب جناب سلیمان کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے ایک خط لکھا، اور خط قرآن میں بسم اللہ کے ساتھ موجود ہے. وہ خط ہدہد کے حوالے کیا، اور پھر ہدہد اس خط کو لے کر ملکہ سبا تک پہنچا. یہ ملکہ سبا کہ جن کا نام بلقیس ہے، یہ جناب سلیمان کے بارے میں سن چکی تھیں پہلے. جب انہوں نے وہ خط لیا تو انہوں نے جو ان کے مشیر تھے ان سے اس کے بارے میں بحث کی اور بتایا کہ جناب سلیمان مجھ سے ملنا چاہتے ہیں اور مجھے ہدایت کرنا چاہتے ہیں. اور جب یہ جناب سلیمان کے اس خط کی وجہ سے جو ہے وہ جناب سلیمان کے شہر میں آئیں ان سے ملنے کے لیے، تو وہاں پر قرآن بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ جناب سلیمان نے ان کا تخت منگوایا، انہی کا تخت منگوایا، اور وہ اتنی جلدی آیا کہ جیسے ان کے شان و شوکت کے لحاظ سے بالکل، اور پلک جھپکنے کی دیر میں وہ تخت خداوند متعال کی قدرت کے ذریعے سے وہاں پہنچا. اور جب ملکہ سبا نے یہ دیکھا کہ ان کا تخت وہاں پہ موجود ہے تو بہت حیران ہوئی. تو جناب سلیمان نے کہا کہ کیا ایسا ہی ہے آپ کا تخت؟ تو کہا کہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہی میرا تخت ہے. اور اس کے بعد پھر جناب سلیمان نے کہا کہ آپ میرے جو محل تھا اس میں آپ وارد ہو جائیں، داخل ہو جائیں. جب داخل ہونے لگیں تو ان کو ایسے لگا کہ جیسے نیچے پانی ہے، اور اس پانی کی وجہ سے انہوں نے اپنے لباس کو سمیٹ لیا. ادب بیان کر رہی ہوں ان کا کہ اس ادب کی وجہ سے پھر انہیں ایک مقام حاصل ہوا، اور خداوند متعال نے انہیں ہدایت کی اور بہت صالح اور با ایمان خواتین میں ان کا شمار کیا. اپنے لباس کو سمیٹ لیا اور اپنے جوتوں کو اتار دیا. لیکن جناب سلیمان نے کہا کہ یہاں پانی نہیں ہے بلکہ یہ تخت، یہ محل جو ہے وہ شیشے کا بنا ہوا ہے، تو آپ کو ایسے نظر آ رہا ہے کہ جیسے پانی ہے لیکن یہاں پانی نہیں ہے. جب یہ دیکھا تو اس وقت ملکہ سبا نے خداوند متعال کی طرف رخ کیا اور کہا کہ واقعاً یہ جاہ و حشم جناب سلیمان کا اور وہ قدرت کے جو خداوند متعال کی عطا کردہ ہے، میں ان سے کتنی غافل تھی. تو میں اب اپنا مذہب چھوڑ کر خداوند متعال کی عبادت کی طرف آتی ہوں، اور میں خداوند متعال پر پختہ ایمان رکھتی ہوں. اور اس کے بعد پھر جناب بلقیس جو ہیں ملکہ سبا، وہ جناب سلیمان کی مبلغان میں سے شمار ہوئیں، اور وہ ان کی دین کی تبلیغ کرنے لگیں اور بہت بہترین طریقے سے جناب سلیمان کا ساتھ دینے والوں میں شمار ہو گئیں. تو یہ وہ صفات ہیں جو انسان کو اور خاص طور پر خواتین کو بہت بلند مقام عطا کرتی ہیں کہ اس کے اندر اگر عفت، پاک دامنی اور حیا اور ادب جیسی صفات موجود ہوں تو عورت کی، خاتون کی وہ صفات کہ جو خدا نے ویسے فطرتاً اس کے اندر رکھی ہیں اس کو چار چاند لگ جاتے ہیں، اور وہ بہت بہترین طریقے سے خود بھی اپنا ایک بلند مقام حاصل کرتی ہے اور اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو بھی بہترین راہ پر گامزن کر سکتی ہے. بہت خوب، بہت اچھا آپ نے مفید ہمیں بتایا. لیکن محترمہ دیکھیں، لیکن ہمارا معاشرہ جو ہے اس سے غافل ہے. یہ کتاب ہدایت ہے، اس میں کتنا کچھ ہمارے لیے خداوند عالم نے قرار دیا ہے، لیکن ہم لوگ اس سے کتنا غافل ہیں. سبحان اللہ. آپ سے ایک اور سوال کرتی ہوں میں، جناب مریم کی کن صفات کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے جو ہماری موجودہ مثالی زندگی میں رہنمائی کا باعث بنے؟ جناب مریم کو خداوند متعال نے بہت زیادہ فضیلتوں سے نوازا. یعنی ان کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن میں ایک مستقل سورہ جناب مریم کے نام سے قرار دیا.
اور اس سورہ کے علاوہ کئی اور مقامات پر جناب مریم کا تذکرہ کرتا ہے. سورہ آل عمران میں جناب مریم کا تذکرہ ہے, سورہ نساء میں جناب مریم کا تذکرہ کرتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جناب مریم کی مثالی زندگی ہے کہ جو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جناب مریم کی جو والدہ تھیں جناب عمران کی زوجہ اور اسی طرح سے جناب زکریا کی زوجہ آپس میں بہنیں تھیں. تو یہ دونوں بہنیں بانجھ تھیں, اور جناب مریم کی جو والدہ تھیں انہوں نے یہ منت مانی, نذر کی کہ اگر پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کرے تو میں اپنی اس اولاد کو خداوند متعال کا جو گھر ہے بیت المقدس اس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. تو خداوند متعال نے اپنی قدرت سے ان کو فرزند عطا کی اور وہ حاملہ ہو گئیں. اب وہ بہت خوش تھیں کیونکہ بانجھ تھیں, اور اس کے بعد یہ خوشخبری ملے خاتون کے لیے بہت بڑی بات ہے. تو کہا جب وہ ان کے ہاں اولاد ہوئی تو دیکھا کہ وہ بیٹی ہے, لڑکی ہے, تو حیران ہو گئیں. کہا کہ پروردگار میں نے تو یہ منت مانی تھی کہ میرے ہاں بیٹا ہوگا تو اسے بیت المقدس کے لیے وقف کروں گی, لیکن یہ تو لڑکی ہے, اور لڑکی تو لڑکے کی طرح نہیں ہوتی. باقاعدہ یہی آیت کا ترجمہ ہے کہ لڑکی تو لڑکے سے مختلف ہوتی ہے, یعنی ایک لڑکی کا مسجد کے اندر اور بیت المقدس میں رہنا ظاہر ہے مرد سے مختلف ہے. لیکن خدا جانتا تھا کہ ان کے ہاں کیا ہو لڑکی ہوگی, نہیں, کیا اس کی حکمت ہے, آگے کیا ہونا ہے, اسی خاتون سے ایک نبی پیدا ہونا ہے. تو جب جناب مریم کی ولادت ہوئی اور آپ کی والدہ نے آپ کا نام مریم رکھا, کہا انی سمیتھا مریم, کہ میں ان کا نام مریم رکھتی ہوں. مریم کا مطلب ہی پاک دامن کے ہیں. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی والدہ نے حالانکہ منت یہ مانی تھی کہ ان کے ہاں لڑکا ہو. اب ہمارا عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی ہوتا تو ہم یہ کہتا ہے کہ منت پوری نہیں ہوئی, لیکن وہ انہوں نے صرف نظر نہیں کیا اپنی منت سے, یعنی اگرچہ لڑکی تھی لیکن پھر بھی جناب مریم کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا. اور چونکہ آپ کے والد آپ کی ولادت سے پہلے وفات پا چکے تھے تو جناب زکریا کو پروردگار عالم نے جناب مریم کی کفالت کے لیے مقرر کیا. اب ایک تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب مریم ایک ایسی ماں کی بیٹی ہیں کہ جو خداوند متعال کی خوشنودی کی اہمیت ان کے اندر اتنی زیادہ ہے کہ اگرچہ ان کی منت پوری نہیں ہوئی لیکن انہوں نے پھر بھی اپنی بیٹی کو وقف کر دیا. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب مریم کی پاک دامنی ایسی تھی کہ روایات یہ کہتی ہیں کہ کسی مرد نے جناب مریم کو نہیں دیکھا ہوا تھا. اور جناب مریم کے حوالے سے خداوند متعال قرآن میں کہتا ہے استفا کے وطہرا کے, کہ آپ کو چن لیا خداوند متعال نے پاک دامنی کے لیے اور آپ کو پاکیزہ کر دیا, مطہر کر دیا علی النساء العالمین, اپنے زمانے کی تمام خواتین کے اوپر. حتیٰ کہ اتنی زیادہ فضیلت ہو گئی جناب مریم کی کہ جب جناب زکریا آپ کے پاس آتے تھے اور آپ کے پاس کھانا رکھا ہوا دیکھتے تھے, اور حتیٰ کہ وہ فروٹ دیکھتے تھے, وہ پھل دیکھتے تھے کہ جو بے موسمی پھل ہوتے تھے, تو حیران ہو جاتے تھے. اللہ کے نبی تھے, یعنی جناب مریم کا کردار ایسا ہے کہ اللہ کے نبی حیران ہو جاتے تھے ان کی مقام و منزلت کو دیکھ کر, اور پوچھتے تھے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے. تو کہتی تھی کہ یہ خداوند متعال کی طرف سے آیا ہے, یہ جنت کا کھانا ہے. یہ مقام و منزلت جناب مریم کو کیوں ملا؟ جیسا کہ آپ نے اپنے سوال میں کہا کہ کیسے جناب مریم ہماری مثالی زندگی کے لیے اسوہ قرار پاتی ہیں, نمونہ قرار پاتی ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب مریم کی عبادت بہت خاص ہے. جناب مریم کی عفت و پاک دامنی کے جس کا تذکرہ قرآن کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو چن لیا گیا, اور پھر جب قرآن کہتا ہے وہ طہرا کی, کہ آپ کو پاکیزہ کر دیا گیا, تو یہاں پر طاہر اور پاکیزہ جیسے کہ ہم آیت تطہیر میں بھی کہتے ہیں کہ خداوند متعال نے کہا کہ اہل بیت کو ہم نے پاکیزہ کر دیا اور ہر طرح کی نجاست و رجس سے دور کر دیا. تو یہاں پر پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ گناہوں سے دور کر دیا گیا. اب جناب مریم ائمہ علیہ السلام کی طرح معصوم نہیں ہیں, لیکن ان کی زحمت اور ان کی توجہ اس طرف کہ مکمل طور پر کوئی گناہ کا تصور بھی ان کے ذہن میں نہیں آتا. تو جب خداوند متعال کے حکم سے جناب جبرائیل ایک نوجوان کی شکل میں جناب مریم کے سامنے آئے تو جناب مریم گھبرا گئیں اور خداوند متعال سے پناہ طلب کرنے لگیں, کیونکہ اتنی پاکیزہ اور اتنی باعفت خاتون تھیں کہ کبھی کسی مرد نے آپ کو نہیں دیکھا تھا. تو اس وقت فرشتے نے اپنا تعارف کرایا اور آپ کو خداوند متعال کے حکم سے آگاہی حاصل ہوئی کہ خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ آپ کے باطن سے جناب عیسیٰ کی ولادت ہو, کہ جو ایک ایسے خداوند متعال کے نبی ہیں کہ جو معجزے سے دنیا میں آئیں گے, بغیر باپ کے پیدا ہوں گے, اور اسی طرح سے گہوارے میں کلام کریں گے, یعنی اپنے اسی بچپن میں لوگوں سے گفتگو کریں گے. تو جناب مریم کی یہ فضیلت یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور جب آپ حاملہ ہو گئیں اور اس کے بعد آپ کو درد زائمان اور درد ذہ شروع ہوا اس وقت کہ جب آپ کے ہاں جناب عیسیٰ کی ولادت ہونے لگی,
تو جناب مریم چونکہ تنہا تھیں اور کوئی اس واقعے کے بارے میں نہیں جانتا تھا، تو اس وقت جناب مریم نے خداوند متعال سے دعا کی کہ خدا تو میری مدد کر. تو اس وقت خداوند متعال کی طرف سے جناب مریم کو یہ الہام ہوا کہ یہ درخت کے جو آپ کے پاس ہے اس کو ہاتھ لگائیں، یہ ہرا ہو جائے گا. اور جیسے جناب مریم نے اسے ہاتھ لگایا وہ ہرا ہو گیا اور اس کے اوپر خرما اور کھجور نظر آنے لگی. تو جناب مریم نے اس میں سے کھایا اور پھر آپ کے ہاتھ سے ایک چشمہ جاری ہوا کہ جہاں سے آپ نے پانی پیا. تو یہاں پر جناب مریم کی فضیلت ان کی پاک دامنی کی وجہ سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس کے بعد جو الزام لگایا گیا جناب مریم پہ اور یہ کہا گیا کہ آپ کے والدین تو بہت پاک دامن تھے، تو یہ کیسے ہوا کہ آپ کی تو شادی نہیں ہوئی تھی اور آپ کے ہاں اولاد ہو گئی. تو اس وقت خداوند متعال نے حکم دیا کہ آپ خاموش رہیں اور اپنے بچے کی طرف اشارہ کریں. تو اس وقت جناب مریم نے خاموشی لوگوں کو اشارہ کیا کہ میں نے چپ کر روزہ رکھا ہے اور اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا. تو لوگ اور زیادہ مذاق اڑانے لگے کہ آپ ہمیں اس سے پوچھنے کا کہہ رہی ہیں کہ یہ تو نومولود بچہ ہے، یہ کیسے بولے گا. لیکن خداوند متعال کے حکم سے جناب عیسیٰ گویا ہوئے اور کہا کہ انی عبداللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے خداوند متعال نے کتاب اور حکمت کی تعلیم دی ہے. تو یہ جناب مریم کی زندگی میں جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا خلوص، آپ کی عبادت، آپ کی عفت و پاک دامنی آپ کے مقام کو بہت بلند کرتی ہے. اور جناب مریم کو اپنے زمانے کی تمام خواتین میں سے افضل قرار دیا جاتا ہے اور آپ کی پاک دامنی ہم خواتین کے لیے بھی بطور نمونہ قرآن ہمارے لیے بیان کرتا ہے. آپ سے ہمارا تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ قرآن کی نمونہ عمل خواتین، آیا خواتین کے لیے فقط نمونہ عمل ہے یا مردوں کے لیے بھی ہیں؟ قرآن جب تعارف کراتا ہے خواتین کو بطور نمونہ، بطور اسوہ، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان خصوصیات کا تذکرہ کرتا ہے کہ جو مرد اور عورت میں مشترک ہیں. مثلا جب خلوص کا تذکرہ کرتا ہے، جب جمع مردی کا تذکرہ کرتا ہے، جب استقامت کا تذکرہ کرتا ہے، صبر کا تذکرہ کرتا ہے، خلوص کا تذکرہ کرتا ہے، وفاداری کا تذکرہ کرتا ہے، تو یہ تمام صفات وہ ہیں کہ جو مردوں اور خواتین میں مشترک ہیں. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کا جو ہدف و مقصد ہے وہ انسان کو کمال تک پہنچانا ہے. اس میں مرد اور عورت جدا نہیں ہیں. قرآن یہ چاہتا ہے، خداوند متعال قرآن کے ذریعے سے ہماری ہدایت یوں کرتا ہے کہ انسانیت کی منازل کو طے کیا جائے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی بعض آیات میں اس بات کی وضاحت ہے کہ جیسے سورہ نحل میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون. اس آیت مبارکہ میں خداوند متعال اس بات کو واضح کرتا ہے کہ خدا کی نظر میں مرد اور عورت جدا نہیں ہیں. مرد اور عورت انسان کی خلقت کا تقاضا ہیں کہ انسان بہتر زندگی گزارنے کے لیے ان کی جنسیت کو جدا کیا گیا ہے. عمل میں اور مقام میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے. بس اس آیت مبارکہ میں یہی فرما رہا ہے کہ من عمل صالحا، جو کوئی بھی نیک عمل کرے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مؤنث ہے یا مذکر ہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، وہو مؤمن، اور وہ مومن ہے. تو کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ دونوں میں سے کوئی بھی ہو، کوئی فرق نہیں کرتا. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی کو حیات طیبہ بنا دیں گے. اس کی زندگی پاکیزہ ہو جائے گی. یعنی زندگی خداوند متعال نے ہر کسی کو دی ہے، لیکن یہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم اپنی اس حیات کو طیب و طاہر بناتے ہیں یا نہیں. تو کہا کہ اگر عمل صالح کریں گے اور مومن ہوں گے تو چاہے مرد ہے یا عورت کوئی فرق نہیں کرتا، ان کی زندگی پاکیزہ ہو جائے گی، حیات طیبہ ہو جائے گی. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، اور پھر ہم انہیں ایسا اجر دیں گے، ایسی جزا دیں گے کہ جو ان کے عمل سے بھی کہیں بہتر ہوگا. تو قرآن کی مراد انسانیت ہے، انسان ہے. تو یہ خواتین کے جن کا تذکرہ ہم نے کیا، ہم نے جناب آسیہ کا تذکرہ کیا، ہم نے جناب موسیٰ کی زوجہ کا تذکرہ کیا، جناب موسیٰ کی والدہ کا تذکرہ کیا. یہ تمام صفات جو ان خواتین میں پائی جاتی ہیں، یہ وہ صفات ہیں کہ جو خواتین میں بھی ہونا ضروری ہیں اور مردوں میں بھی ہونا ضروری ہیں. ہم جناب خدیجہ کی شجاعت کو دیکھتے ہیں، ہم جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی عصمت و طہارت کو دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ وہ تمام خواتین کے جن کا تذکرہ آیا، ہم نے جناب مریم کا تذکرہ کیا. یہ تمام وہ صفات ہیں کہ جو عورت اور مرد میں مشترک ہیں، دونوں ان صفات کے حامل ہونے چاہیے. بس قرآن جن خواتین کو بطور نمونہ پیش کرتا ہے وہ مردوں کے لیے بھی اسوہ ہیں، نمونہ عمل ہیں، اور خواتین کے لیے بھی. بہت بہت شکریہ محترمہ مصباح نقوی صاحبہ، آپ نے بہت ہی مفید اور دلچسپ گفتگو کی ہے اور بہت ہی اچھے ہمیں مطالب ملے ہیں، حاصل ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا تو پھر اسی موضوع پر گفتگو کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین،
آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی دیر ہمارے پروگرام کو دیکھا، اور انشاءاللہ آپ نے ہمارے پروگرام کو پسند کیا ہوگا. بہت ہی مفید، دلچسپ اور بہت ہی اچھی گفتگو چل رہی تھی، اور وقت میں اتنی گنجائش نہیں تھی. انشاءاللہ پھر کبھی اسی موضوع کے ساتھ پھر کبھی حاضر ہوئیں گے. ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.